الحمدللہ۔ غلام غوث کا یہ سوال ہے، انس یعنی آدمی، جن یعنی شیطان، جن کہتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ جن آیا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا تھا، نہیں بنایا تھا، تو اس سے پہلے زمین پر جن لوگ ہی رہتے تھے، جن ہی رہتا تھا۔ اور جو 8 لاکھ برس تک جو ابلیس نے عبادت کیا تو زمین پر ہی کیا تھا کہ کہاں کیا تھا؟ زمین پر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو یعنی یوں کہ جن جو ہے وہ آگ سے اس کو پیدا کیا۔ قرآن حکیم میں آیا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جان کو یعنی جن کو پیدا کیا ہے، اور یہ جو آگ ہے وہ بغیر دھواں والا آگ ہے۔ بغیر دھوئیں والا آگ جیسے بجلی چمکتا ہے، اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، بجلی میں دھواں ہوتا ہے، یا اس بجلی میں بھی دھواں نہیں ہوتا ہے، جو جلتا ہے اس کا دھواں ہوتا ہے، لیکن یہ بجلی میں دھواں نہیں ہے۔ یعنی ویسا آگ جس میں دھواں نہیں ہے، اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا۔ اور ابلیس کا نام پہلے ابلیس نہیں تھا، پہلے اس کا نام تھا اجاجیل، اجاجیل نام تھا۔ اور جب زمین پر وہ رہتا تھا تو 8 لاکھ سال یعنی 8 لاکھ برس تک اس نے زمین پر عبادت کیا، 8 لاکھ، اور اتنا سجدہ کیا، ٹہل ٹہل کے کیا۔ اور اگر اس کو بچھا دیا جائے تو زمین پر ایک چپا چپا بھی کہیں نہیں بچے گا جہاں پر اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ 8 لاکھ برس میں جو سجدہ کیا اس کی گنتی کے حساب سے اگر بچھایا جائے تو پورے زمین پر کہیں بھی بغیر اس کے سجدہ کے نہیں ہوگا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ جب پورے زمین پر ابلیس نے سجدہ کیا ہے تو جہاں پر ابلیس نے کیا ہے وہاں پر ہم نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جہاں پر ابلیس نے سجدہ کیا ہے ہم وہاں پر کاہے کریں گے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا چپا چپا جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر ابلیس نے نہیں کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ٹہل ٹہل کے کرتا تھا تو ہر جگہ رکھ رکھ کے کرتا تھا کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی گنتی اس کا تعداد اتنا ہے کہ اس کو بچھا دیا جائے تو روئے زمین پر کہیں باقی نہیں رہے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ٹہل ٹہل کے کرتا تھا۔ یہاں پر ایک بار کیا پھر ٹہل کے پھر وہاں پر کیا، کہا وہاں پر کرے گا۔ یعنی اتنا وہ بیٹھ کے کیا، اتنا سجدہ کیا کہ اگر اس کا گنتی کر کے بچھایا جائے تو روئے زمین پر کہیں خالی نہیں رہے گا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد اور تمام مخلوقات کو کیا، اس سے پہلے فرشتے کو پیدا کیا۔ ملائکہ اور فرشتے اور مقربین جو قریب میں رہنے والے ہیں سب الگ الگ ہیں۔ ایک ملائکہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بالکل قربیت میں رہتا ہے، دوسرا فرشتہ ہے جو عالم جبروت میں رہتا ہے، تیسرا یہ ہے ملکوت میں رہتا ہے، اور جو فرشتے ہیں آدمی کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی قربیت میں رہتے ہیں تو بہت سارے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز بنایا تو وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کو بنایا، اور اس نور سے سماوات کو بنایا یعنی آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ 6 دن میں ہم نے بنایا۔ تو 6 دن میں بنایا تو اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اس کی کچھ نہیں، لاکھوں برس تک چھوڑ دیا۔ تب اس کے بعد پھر ملائکہ کو بنایا، مقربین کو بنایا، اس کے بعد فرشتے کو بنایا، جبریل، اسرافیل، اجرائیل، میکائیل، یہ 4 فرشتوں، یہ سب بڑے بڑے یہ سب کو بنا لینے کے بعد تب جنات کو بنایا ہے۔ اور جن کو بنانے کے بعد زمین پر چھوڑا، اور زمین پر وہ رہا بہت دن تک، اور بہت دن تک رہنے کے بعد
اتنا عبادت کیا تو اللہ خوش ہو گیا، تو زمین سے اس کا پرموشن ہوا، انتی ہو گیا کہ آپ زمین کو اب چھوڑیے، پہلے آسمان پر آئیے۔ اب پہلے آسمان پر اس کا نام رہا عابد، اس کا نام بدل گیا، عابد ہو گیا، میں بہت عبادت کرنے والا ہو گیا۔ اس طرح سے پھر وہاں بھی کیا، لاکھوں برس کیا، پھر پرموشن ہوا، پھر اپنی دوسرے آسمان پر وہاں لاکھوں برس کیا، پھر اس کا پرموشن ہوا، یہاں تک کہ یہ پرموشن ہوتے ہوتے یہ 7ویں آسمان تک پہنچا۔ تب وہ مغروریت میں مبتلا ہوا کہ اب ہم سے زیادہ عبادت کرنے والا اب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں تو جو 5 بار چلا گیا وہ اس کا مغروریت وہیں تک پہنچ گیا، ابلیس سے آگے بڑھ گیا کہ اب ہم ہو گئے۔ اس زمانے میں تم ہو کیا گیا؟ تم 1 لاکھ برس نے کیا ہے، 1 لاکھ تو چھوڑی، تو 100 برس نے کیا، اور 100 برس سے بھی نہیں، جب بڑھاپا آیا تب شروع کیا۔ بہرحال تو وہ جو ہے جب مغروریت میں مبتلا ہو گیا اور ایک دم مطمئن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دینے کا کام، فرشتوں کو اب آپ پڑھائیے۔ ہے یہ جن، فرشتہ جو ہے وہ معلق ہوتا ہے، مخنث ہوتا ہے، فرشتہ کو جو ہے کسی طرح کا خواہشات نہیں ہے، نہ اس کو کھانا ہے نہ اس کو پینا ہے، جو اس کو بتا دیا اللہ اللہ سبحان اللہ جو وہی وہ کر رہا ہے، اس کا خوراک وہی ہے، سبحان اللہ جو کہا اس کا خوراک ہو گیا۔ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بھات دال ترکاری گوشت مچھلی انڈا کچھ ضرورت نہیں ہے، اس کو سبحان اللہ کہا، چلیے کوٹا پورا ہو گیا۔ یعنی ایسے بھی دیکھیں کوئی مشین ہے تو اس کا خوراک بجلی ہے، بغیر بجلی نہیں چل رہا ہے، اس کا خوراک وہی ہوا۔ پنکھا چل رہا ہے، اس میں بجلی جا رہا تو چل رہا ہے، نہیں چلے گا، تو ان لوگوں کا خوراک وہی ہے۔ تو انس اور جن میں یہ فرق ہے کہ جنات آدمی سے بہت پہلے تھا، اور سب سے آخر میں تمام مخلوقات کو بنا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدمی کے بنانے کے بارے میں سوچا اور بتلایا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے پوچھا کہ ہم آدمی بنانے والے ہیں، ہم اپنا نائب بنانے والے ہیں، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب۔ تو یہ جو ہوا تو ترنت اس نے ابلیس نے کہا کہ اللہ ہم سب کچھ کرنے والے ہیں، زمین پر اتنا دن رہے تو پھر آدمی کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور حساب کتاب تمہیں سے ہوگا، فرشتہ تو کوئی تو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے آدمی جو بناویں گے تو اس کو بھی ہم حساب کتاب لیں گے اس سے۔ تو کہا اس کو مت بنائیے، زمین پر جائے گا تو فساد کرے گا، یہ فسادی ہوگا، کہ فسادی ہوگا لیکن تو وہی یہ تم سے اچھا ہوگا، فسادی ہوگا یہ لیکن تم سے اچھا ہوگا۔ کیوں؟ کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ کتنوں منع کیا اللہ تعالیٰ کو کہ نہیں ہمارا مشورہ مان لیجئے، کہا نہیں ہم کہے کو مانیں، ہم کسی کے مشورے چلتے ہیں کیا؟ بادشاہ وہ ہے جو کسی کا مشورہ سننے والا نہیں، مشورہ لے لیکن سنے نہیں، بادشاہ وہ تمام کائنات کا ہے، کہا کہ سنیں گے نہیں، ہم کو آدم کو بنانا ہے تو ہم کو بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بنانے کا جب پتلا شروع کیا، اور اس کے بعد سب سے آخری جو تخلیق ہے وہ آدمی ہی ہے۔ تمام کائنات کو بنانے کے بعد یہ سارے جو 18,000 مخلوقات ہیں یہ آدمی کا میٹیریلز ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں طرح کا یہ جو ہے یہ بیکار ہے، کوئی چیز بھی دنیا میں بیکار نہیں ہے۔ کہتا کوڑا کرکٹ سے سونا، جتنا جو آدمی اس زمانے میں کچرا خرید کے کماتا ہے اتنا ایک نوکری کرنے والا بھی نہیں کماتا ہے۔ کیوں؟
کوڑا کرکٹ سے سونا، یعنی کوئی چیز بیکار نہیں ہے. آج کل سب کچھ تبدیل ہو کر کے اس کو ایسا فریش بنا دیتا ہے کہ تم پہچان نہیں سکو گے. تو جب آدمی یہ کام کر سکتا ہے اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ بھی کرے گا. تو آدمی میں بھی جتنا بھی خرابی ہے، لیکن ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ ایک اچھائی ہے. چاہے وہ کتنا بڑا ڈاکو کہیں رہے، لیکن اس میں ایک اچھائی رہتا ہے، اور اس میں ایک میٹیریل رہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے کام میں لائے گا. اور اس میں میٹیریل کو مان لیجئے کہ ریڈیم ہے. ریڈیم جانتے ہیں؟ دنیا میں سب سے مہنگا چیز جو ہے، سب سے مہنگی جو چیز ہے وہ ریڈیم ہے. ریڈیم پورے دنیا میں ماتر 6 گرام ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ 6 میں نے اس سے کچھ آپ بڑھایا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کا ایک سوئی کے نوک کے برابر اس میں 1000 گنا دوسرا میٹیریل ملاتا ہے، اور اس کے بعد جہاں پر لگا دیتا ہے تو چمکتے رہتا ہے. یعنی دنیا میں سب سے قیمتی وستو ہے تو ریڈیم ہے. تو یہ ریڈیم بنتا کہاں سے ہے؟ آدمی سے بنتا ہے. آدمی میں میٹیریل ہے جو ریڈیم اس سے نکلے گا. اور کروڑوں اربوں ارب آدمی سے اگر ایک مڑوا کے برابر ریڈیم نکلا تو جمع ہو کر کے کتنا بڑا گولا ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا، تو لائٹ کا ضرورت ہے کہ نہیں؟ گو کہ اللہ کا لائٹ رہے گا، لیکن ابری ایسا بنا رہا ہے اللہ سورج کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. میں اس طرح کا سورج ابری بنا دے گا کہ نہ تو اس کو پریکرما کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو چلنے کے نہ ڈوبنا ہے، نہ اس کو اگنا ہے. ایسا جگہ پر رہے گا تمام جنتی کو اس سے فیضیاب ہوتے رہے گا. اور بہترین، ایسا نہیں کہ بالکل کڑی دھوپ لگ رہی چنچناہٹ والا، وہ دھوپ نہیں، صرف آپ کو روشنی ملے گا. اب وہ روشنی بالکل چاندنی کی طرح روشنی ہوگا، جو میٹھا روشنی ہوگا، یعنی آپ کے بدن کے مطابق ہوگا. نہ جاڑا لگے گا نہ گرمی لگے گا. لیکن اس پر یقین بہت کم لوگوں کو ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب اتنا بڑا سورج کا گولا بنا سکتا ہے تو یہ کیا بنا سکتا ہے؟ تو اللہ کا جو سوچ ہے جو اربوں ارب سال سے ہے، تو اس کا سوچ، اور تمہارا 50 سال ابھی ہوگے کیا، تم کیا سوچے گا؟ اور وہ بھی عقل و فہم دیا تو اتنا سوچ بھی رہا ہے. ورنہ عقل و فہم اگر نہیں دیتا تو یہ بھی نہیں سوچتا. اب بہت سے ایسا آدمی بھی ہے جس کو آدمی میں ہونے کے باوجود بھی کوئی عقل و فہم ہے ہی نہیں، گدھا کی طرح کام کیا، کھایا، سو گیا. تو وہ بات نہیں ہے. تو بہرحال جو آدمی کو بنانے کا ارادہ اللہ نے کیا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب فرمایا ہم نے اس کو ملائکہ سے، کیا فرمایا کہ ہم بنانے والے ہیں اپنا نائب. تو سب نے کہا کہ بیکار کا حل بناتے ہیں، لیکن اللہ نے بنایا اور بنا کر کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں گا تو تم سجدے میں گر پڑنا. تو کہا کہ بھائی بتائیے آج وہ پیدا ہوگا جس کو ہم سجدہ کریں. تو قرآن حکیم میں آیا کہ جب فرشتوں سے، ملائکہ سے جب کہا گیا سجدے کے لیے تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو بعد میں اس سے کسی بزرگ نے پوچھا کہ بھائی آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کہا کہ سب نے کیا، تم نے نہیں کیا. تو ابلیس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کسی کو نہیں کہیے گا. ابلیس نے کہا کہ ہم کو کہا تھا، کہاں ہم کو تو سجدہ کرنے کے لیے اللہ کہا بھی نہیں کیا. ہمارا نام ہے اس میں، ہم تو جن ہیں. وہ تو ملائکہ سے کہا ہے، ہم سے کہا ہے کیا ابلیس سجدہ کرو؟ ہم کو نہیں کہا تھا، ہم نہیں کیے. بات سمجھ میں آئی؟ بچنے کا اس کو راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ابلیس سب سے خراب ہے. کیسے سب سے خراب ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے ہم کو تو کہا بھی نہیں کیا. کسی بزرگ نے پوچھا کہ بھائی آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ ہم کو کہا ہی نہیں تھا، یہ تو ملائکہ سے کہا. ہم ملائکہ تھوڑے ہیں، ہم تو جن ہیں. کہتا کہ اے جناتو، اے ابلیس، اے ملائکہ، اے جتنے لوگ ہیں سب سجدہ کرو. ایسا کہاں کہا؟ ایسا تو کہا نہیں. تو اس کا بچنے کا بھی راستہ ہے.
لیکن آدمی کا بچنے کا راستہ نہیں ہے جو واقعی ابلیس ہو گیا، یعنی جو ویسا آدمی ہو گیا راندھے درگاہ، اس کا کوئی راستہ نہیں، وہ کہ ابلیس کو بچنے کا راستہ ہے۔ اب سوچ لیجئے یہ گپت بات ہے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ سے، تو فرشتے سے کہا، ملائکہ مطلب فرشتہ ہے، جن کو تو نہیں کہا۔ بہرحال لیکن وہ راندے درگاہ ہوا، یعنی یہ اسی کا کھیل تھا کہ ولین تم کو بنانا ہے۔ جب تک ولین نہیں ہوگا ہیرو نہیں چمکے گا، اور ہیرو جب تک نہیں ہوگا تو کھیل ہوگا نہیں۔ تو ہیرو ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ولین ہے ابلیس۔ یہی کھیلا چل رہا ہے، اور جس کو جو پارٹ دیا گیا وہ اپنا پارٹ نبھا رہا ہے۔ جیسے ہی 3 گھنٹہ کا کھیلا ختم ہوا، ابلیس جہاں سجدہ کیا، کھیلا ختم۔ یہی کھیل چل رہا ہے، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے۔ جیسے ہی کہانی ختم ہوگا، یعنی ابلیس نے سجدہ آدم کو کیا، یہ دنیا کا کام ختم۔ اور جب تک وہ نہیں کرتا تب تک چل رہا ہے، مار ہے، پیٹ ہے، اچھل ہے، پٹک ہے، جو بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اور لاسٹ میں اس کو مار پڑتا ہے اور ہیرو کو جیت ہونا ہی ہے۔ آخر میں ہیرو کا جیت ہونا ہی ہے، چاہے جتنا وہ پھٹا پرانا پہنے رہے یا جتنا خستہ حال رہے، لیکن اس کا ہی جیت ہوتا ہے، ہیرو کا ہی جیت ہوگا۔ اس لیے جب جیت ہوگا تو آدم علیہ السلام کا ہی ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کو بنانے کا مقصد یہ ہوا کہ جن اور انس میں یہی فرق ہے کہ جنات جو ہے آگ سے بنا ہے اور آدمی جو ہے مٹی سے بنا ہے، لیکن مٹی کو فضیلت زیادہ ہے چونکہ آگ میں جلانے کی خوبی ہے اور مٹی میں بڑھانے کی خوبی ہے، اس لیے مٹی کو خاصیت زیادہ ہے، آگ کو نہیں۔ آگ سمجھتا ہے کہ ہم زیادہ پاور میں ہیں، جلا کر راکھ کر دیں گے، لیکن وہ بجھانے کا کام کرتا ہے، مٹانے کا کام کرتا ہے۔ وہ جو چیز ہے اس کو بڑھاتا نہیں، اس کو گھٹاتا ہے، لیکن مٹی میں جو چیز دیا جائے اس کو بڑھاتا ہے۔ کیا آگ میں دھان روپ دے گا تو دھان ہو جائے گا؟ آگ میں کوئی چیز ڈالنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کو جلا کر کے بالکل بھنجا بنا دے گا۔ آگ کو آپ کو اتنا ہی ضرورت ہے جتنا میں آپ کا بدن گرم ہو جائے اور کھانا بن جائے، اس سے زیادہ آگ کا ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی جمع کر رہا ہے دولت، وہ آگ ہی جمع کر رہا ہے، وہ یہاں والا ہی آگ وہاں اس کو بھڑکے گا۔ لہذا انس اور جن میں یہ فرق مانا سمجھ لیجئے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا اور بہت پہلے بنایا، اور یہی دونوں سے حساب کتاب لے گا، اور اسی دونوں کو کہا ہے کہ ہم اس کو جہنم سے بھر دیں گے۔ جہنم میں آدمی اور جن ہی جائے گا، اور آدمی ہے اور یہ باقی جتنے بھی ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، چونکہ وہ تبدیل ہو کر کے آدمی میں ہی آ جاتا ہے، اس لیے اس کا حساب نہیں ہے۔ کھسی ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، جو بھی ہے۔ تو لہٰذا اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو جو بنائے ہیں، جتنے مخلوقات کو، سب آدم کے لیے بنائے ہیں۔ تو جو حلال چیزیں اس کو کھائیے، جو حلال نہیں اس کو نہیں کھائیے۔ آپ کو اب سمجھنا ہے، عقل و شعور دیا ہے کہ آپ کون چیز کھاتے ہیں کون چیز نہیں کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب حلال حرام کو کچھ نہ سمجھیے اور سب کچھ کھاتے چلے جائیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آدمی اور جن میں فرق یہی ہوا۔ یہ بات بولتا ہے کہ جن سے جان ہے۔ ہاں، تو جن سے جان اس لیے ہے کہ جن ہے سو آگ سے ہے اور آدمی جو ہے مٹی سے ہے، تو اس میں جن کا ضرورت ہے۔ تو تمہارے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ جان ہے، اور جان نہیں رہے گا تو زندہ نہیں رہے گا، اس لیے وہ الگ تو ہے یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ہے، میٹیریل اس سے لیا ہے۔ آدمی کے ساتھ ہی جن ہے، اور جن کا مخلوق الگ سے بھی ہے۔ اب جیسے کہ جاندار چیزوں میں سے جو بھی جس میں جان ہے وہ جاندار کہا جاتا ہے، جیسے جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، تو ہر آدمی کے ساتھ اس کا جو نفس ہے وہ ایک میٹیریل ہے اور وہ جانور سے ہے۔ کسی کا کتا ہے، سور ہے، بیل ہے، گدھا ہے، جو بھی ہے، اسی سے تو جنگ کرنا ہے۔
और उसको पछाड़ देना है तब आदमी बनना है, और नहीं तो वही गाली भाग गया तो दरिंदा दरिंदे रह गया। इसीलिए इसमें मटेरियल है वो, दोनों के एक दूसरे से अनुनाश्रय संबंध है। जब तक नहीं होगा तो मटेरियल तो किसे चलेगा, मटेरियल का तो जरूरत है ही नहीं। दोनों से जंग, हाँ, दोनों का परीक्षा भी। दोनों का एग्ज़ाम होगा और दोनों से हिसाब किताब होगा, और वहाँ दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। गो के दोनों वहाँ मिल भी सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। और उसका जो मर्तबा है आदमी से ज़्यादा नहीं है, गो कि ज़िंदगी उसका ज़्यादा है, उम्र उसका ज़्यादा है, मरता है बहुत कम, जल्दी मरता नहीं है, एक के बार वो क़यामत में मरेगा। अब आदमी को तो मरने का खौफ हर वक्त बना रहता है कि आज मर जाएंगे कि कल मर जाएंगे, उसको मरने का कोई खौफ नहीं है, फ़ायदा उसी को ज़्यादा है। लेकिन इसलिए इसमें जो खास बात है वो समझना है। जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या है जो तुमने सजदा नहीं किया, कौन सा चीज़ तुमको रोका, क्यों नहीं सजदा किया? तो उसने बताया कि आदम अलैहिस्सलाम में जो चीज़ आपने रखा है, जो मटेरियल उसमें है, जो जिन्स उसमें है, वो हम में नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो हमको पहले से ही नहीं मिला था, और वही एक मटेरियल था जो इसको दिए हैं। इसलिए वो बहुत मायूस हो गया, कहा ये चीज़ हमारे पास है ही नहीं। कहावत में है कि जैसे कोई औरत ऐसी है जिसका बच्चा नहीं हो रहा, मान लिया बिल्कुल बांझ है, तो उसको एक मायूसी है कि हम उस काबिल है ही नहीं है कि हमको हो सके, उसका एक अलग मायूसी है। अब वो मायूसी ऐसा है कि अंदर से उसको जलन होगा, जिसको अगर होता है तब, जो तुम्हारे पास नहीं है और जिसके पास है तो मायूस तो होगा कि भाई हमको कभी किसी हालत में पा ही नहीं सकते हैं। तो ये एक मायूसी है, और मायूसी से जल कर राख हो गया। अब ऐसा जला है कि बिल्कुल लह लह करता है। ये है उसमें गड़बड़ी, और यही मायूसी उसको खाया जा रहा है, और यही उसका काम है कि जब हम नहीं पा सकते हैं तुमको भी नहीं पाने देंगे, तो हमारे गुरु में चले आओ, तुम भी ऐसा हो जाओ, तुम भी उस चीज़ को खो दो। अब कोई मुखन्नस है, अब वो चाहेगा कि हम शादी भी कर लें, तो क्या हो सकता है, कोई फायदा नहीं। तो वो चाहेगा कि सब मुखन्नसे रहता तो हमको बढ़िया रहता है, ये दिमाग में आएगा। एक आदमी को कोई तकलीफ है, किसी दूसरे को आराम में देख रहा है, तो कहेगा अगर उसको भी तकलीफ होता तो जरा हमको कम लगता है। अगर कोई एक ही आदमी मरता और किसी के यहाँ नहीं मरता तो बच सकता था, है? ये तो देखता है बस अभी मरता है, कभी कभी मरिए जाता है। एक एक घर में खाली मौत होता और किसी घर में नहीं होता, कितना खराबी था, नहीं है? इसी तरह से आदमी ये सोचता है अगर कुछ आया और सबको आया तो बल ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी एक को मुसीबत आया और किसी को नहीं आया तब वो बर्दाश्त करना उसको मुश्किल है। क्यों? खाली हमें को कहे आवेगा भाई, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा इंसाफी है। तो यही बात है जो जिन्नात में है, इब्लीस में है। जो आदमी के पास मटेरियल है वो उसके पास नहीं है। जो खास मटेरियल आदमी को दिया है अल्लाह ताला ने, वो अपनी खास रूह फूकूंगा, और उसमें रूह फूका उस तरह का है ये नहीं है। तो कहा इसीलिए हम इसमें ऐसा चीज़ फूक रहे हैं, तुमको सजदा करना है। ये देख करके वो दंग रह गया कि हमारे पास जो मटेरियल कभी नहीं आया, जो लाखों बरस हम इबादत किए, इसको बगैर इबादत किए हुए इसको मिल गया, तो जलन, हसद, बग़्ज़, कीना सब हो गया। इसीलिए मना किया गया है कि हसद नहीं कीजिए, बग़्ज़ नहीं रखिए, कीना नहीं रखिए, और किसी का यानी चुगली मत कीजिए, क्योंकि आप में एक ऐसा मटेरियल है कि इन सब चीज़ों को आपको भुला देना चाहिए। और अगर वही चीज़ आपको जो इब्लीस में है वही आप में भी आ गया तो उसमें आप में फ़र्क क्या रहा? वो तो अपना गौरव बढ़ा रहा है, और जो उसके गौरव में जाएगा वो जहन्नम में जाएगा, कह चुका है। तो वो सोचता है हम अकेले जहन्नम में कहे जाएंगे,
कोई सोचता है कि एक आदमी जेल में जा रहा है और एक तो है 200 आदमी मिल के चलो जी जेल भरे, उसका तो अलग ही नहीं है कि भाई हम लोग 200 आदमी मिल के जा रहे हैं, कोई उसको गम नहीं है क्योंकि हम लोग 200 आदमी मिल के जेल जा रहे हैं और किसी एक आदमी को घिसियाते ले जा रहा है, क्या उसका हाल होगा। तो यही बात है, यानी वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग सब मिल के जहन्नम जाएं तो हमारा दर्द कम रहेगा, और अगर अकेले जाएंगे बहुत खराबी है। तो वो अंदर से जलन महसूस करता है। लिहाजा जो चीज़ आदमी में है वो जिन में नहीं है, गोके वो नहीं मरता है, इसीलिए वो ज़्यादातर इधर आ करके हमला भी करता है और आदमी को तंग फजीहत भी करता है। और इसीलिए तंग फजीहत करता है कि हम अशरफुल मखलूकात नहीं हैं, जबकि 8 लाख बरस हम इबादत किए, अभी तो 1 लाख में बरस किए, चलो इसको ज़रा रौंद देते हैं, कोशिश करता है इसको रौंदने का। तो आदमी और जिन में ये फ़र्क है कि आदमी अशरफुल मखलूकात है लेकिन जिन अशरफुल मखलूकात नहीं है। दूसरा ये है कि जो आदमी में है वो जिन्नात में नहीं है। तीसरा ये है कि वो जहन्नम में जाएगा तो अकेले क्यों जाएगा, वो अपना साथी बना के ले जाएगा, जो उसके राह में रहेगा सब उसके साथ में चलेगा। वो अपना ग्रुप बना रहा है और उसका ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि अब वो फूले नहीं समा रहा है कि अब हमारा ग्रुप बहुत बड़ा हो गया। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि उससे बच करके रहें और अपने ग्रुप में यानी अल्लाह के ग्रोह में शामिल रहें। अगर अल्लाह के ग्रोह से निकलते हैं तो गोया आप शैतान के ग्रोह में जाएंगे, आपका ठिकाना। और ऐसा वो आपको समझावेगा कि बड़े बड़े बुजुर्गों को समझा दिया है, तुम कौन गली का मूली है, कहा गया है कि तुमको क्या समझेगा। हाँ, मदद से अल्लाह और अल्लाह के दोस्तों की मदद से आप बच सकते हैं, वरना आप अपने मलबूते पर नहीं बचिएगा, उसके जाल में फंसिए जाइएगा। जब बाजी बस्तामी को घुमा दिया तो अब हम लोग को क्या मामला है। सवाए सच्चा दोस्त अल्लाह के, और अल्लाह के जो दोस्तों हैं उनको कहा है कि हम नहीं बाका सकेंगे, बाकी सबको हम अपने अंदर में ले लाएंगे, ये कसम खाया है। लिहाजा आदमी और जिन में क्या फ़र्क है समझ में आ गया ना।